هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. سورۃ العلق کی تفسیر چل رہی تھی اور سورۃ العلق کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں پچھلی 8 نشستوں میں اس تعلق سے کافی باتیں آئی ہیں. حالانکہ آج کی نشست 10ویں نشست ہے سلسلہ تفسیر کی. اس میں سورۃ العلق کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں جو بطور وحی کے اللہ کے رسول پر نازل ہوئی تھیں صلی اللہ علیہ وسلم آغاز نبوت کے طور پر، پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا. پچھلی نشستوں میں کافی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. آج کی اس 10ویں نشست میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی الذی خلق، جس نے خلق کیا. جس نے خلق کیا، اس بات کو کہہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا بھر کے جو فلاسفہ ہیں، دہریہ قسم کے لوگ ہیں، جو اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ کائنات کو باضابطہ ایک تدبیر کے ساتھ پیدا نہیں کیا گیا ہے بلکہ اچانک یوں ہی اس کا وجود ہوا ہے. ہم ایسے ہی پیدا ہوئے ہیں، کسی دن ایسے ہی ہم مر جائیں گے. بارش ہوتی ہے تو یوں ہی کسی نظام کے تحت نہیں. اتنے سارے جانور ہیں یوں ہی پیدا ہوئے ہیں، یوں ہی مر جاتے ہیں، کسی نظام کے تحت نہیں. تو جو کچھ بھی معاملہ ہے، دن اور رات آ رہے ہیں، کوئی نظام نہیں ہے، بس ایک چل رہا ہے ایسے ہی. اس کے پیچھے ایک خلق والی بات ہے کیا اور کوئی خالق ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ میں تھے، مکہ میں، جہاں آپ کو نبی بنایا گیا، وہاں کی بڑی تعداد ایسی تھی جو یہ کہتی تھی کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو وہ کہتے تھے لَيَقُولُونَ اللَّهُ. اس کے باوجود ایسے بھی لوگ تھے قرب جوار میں اور ان کی سوچ و بچار ان میں بھی موجود تھی. اور دنیا بھر کے اگر بات کریں تو ایسے لوگ ہمیشہ سے رہے ہیں جب سے اس دنیا میں یعنی توحید میں خلل آیا لوگوں کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الذی خلق کہہ کر کے ان سب پر اللہ نے رد کیا اور کہا کہ یہ نظام ایسے ہی نہیں ہے، کائنات ایسے ہی وجود میں نہیں آئی ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے خلق کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الجاثیہ میں ان لوگوں کا قول بیان فرمایا ہے جو کہتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری موت و حیات بس اچانک یوں ہی ایسی ہی ہوئی ہے، کسی ضابطے کے تحت نہیں، کسی قانون کے تحت نہیں. اس پہ خلق والی بات ہوئی ہو اور کوئی نتیجے میں خالق ہے کیا؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. ایسا کیوں کہتے ہیں یہ؟ اس سے پہلی والی آیتیں پڑھ کر کے دیکھیے آپ. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمْنَا عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. یعنی اس کا نتیجہ ہے یہ جو یہ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا. یعنی جن کے پاس سننے کی صلاحیت ہے لیکن حق سن نہیں سکتے، دیکھنے کی قوت ہے لیکن بصیرت نہیں ہے، جن کے پاس ایک جسم کا ایک حصہ ہے دل لیکن سمجھنے کی قوت نہیں ہے، تو پھر نتیجے کیا ہوتے ہیں؟ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، کہ ہماری موت ہے بس ایسے ہی، ہماری زندگی بس ایسے ہی. نموت ونحیا، پہلے نموت کو بعد میں نحیا لایا گیا. میں اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا ہوں،
وہ اصل کے اعتبار سے ہمارا موضوع نہیں ہے. اب تفاسیر کی طرف رجوع کیجیے. آپ بالخصوص جو روح المعانی ہے علامہ آلوسی کی، آپ رجوع کیجیے اس طرف. لیکن مجھے یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اس فکر کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی ہمارا جینا مرنا، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، بس زمانہ ہی ہے جو ہمیں ہلاک کرتا ہے. مطلب جو بھی ہو رہا ہے زمانے سے ایسے کچھ ہو ہی جا رہا ہے، باضابطہ اللہ ہی کر رہا ہے، اللہ ہی نے خلق کیا ہے، ایسا نہیں ہے. اسی لیے جو صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کتاب التوحید کی حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی یسبنی ابن آدم میرے ساتھ سب و شتم والا معاملہ رکھتا ہے، میرے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کرتا ہے اور وہ زمانے کو گالیاں دیتا ہے، جبکہ زمانے کو میں نے پیدا کیا ہے. جو بھی معاملات ہو رہے ہیں، جو بھی حوادث ہیں، ایک قانون کے تحت، ایک ضابطے کے تحت، ایک ارادے کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں سب لکھا ہوا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو. اور پھر جب ان کے سامنے انبیاء آئے اور آ کر کے اس طرح کے لوگوں کے سامنے اللہ کی باتیں پیش کی، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ فَمَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. ان کی حجت کیا تھی ان کی؟ حالانکہ وہ حجت، الحجہ عربی زبان میں بالخصوص قرآن کی زبان میں دلیل کو بولتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے ذام میں، ان کے خیالات میں، ان کے علم کے اعتبار سے وہ بہت بڑی دلیل تھی ان کی تعبیر کے اعتبار سے اللہ نے کہا فَمَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر ہمارا جینا مرنا کوئی ضابطے کے تحت ہے اور ہمارے مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ بھی پیدا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے باپ دادا کو پیدا کر کے دکھاؤ. اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا خالق ہے، اسی لیے اللہ نے کہا کہ الذی خلق. ایسے ہی معاملہ یوں نہیں ہوا ہے. سورۃ النحل آپ دیکھیے شروع سے لے کر آخر تک، ایک مکی صورت ہے، اور آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی خلق کے کیسے کیسے مظاہر اس میں بیان فرمائے. اللہ نے دعوت اسی لیے دی اقرأ بسم ربک الذی خلق، الذی خلق. اسی لیے اللہ نے سورۃ النحل میں فرمایا اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء. اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے کسی چیز کو بھی دیکھا نہیں کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کوئی بھی ان کے سامنے نہیں ہے، خود یہ ہیں، یہ بھی تو اللہ کے ایک مخلوق ہیں. اللہ کی بے شمار مخلوقات ہیں، کسی بھی چیز میں دیکھتے ایسی ہی چیز وجود میں نہیں آئی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ان لوگوں پہ رد کیا آغاز وحی ہی میں. جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلق کو مانتے تھے ان کو بھی اس بات کی دعوت دی کہ جس نے پیدا کیا آپ مانتے ہیں تو اسی کی عبادت کیجیے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دنیا ایسے وجود میں، ان سے کہا کہ الذی خلق، نے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں بیان فرمایا قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا؟ نہیں، اللہ نے زمین کے خلق کی طرف دعوت دی اور تم اس کا کفر کرتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان سب لوگوں پر رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کائنات بس یوں ہی وجود میں آئی ہے. ایسا نہیں ہے معاملہ. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون. آپ قرآن مجید میں اٹھا کر کے دیکھیے تخلیق سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کہا ہے. اللہ اکبر. آپ دیکھو ایک شخص تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، ایک بادشاہ نمرود، جس نے رب العالمین کی تخلیق ہی کا انکار کیا. دہریہ تھا وہ، اہل علم کہتے ہیں کہ دہریہ تھا وہ، عقلانی تھا، سمجھتا تھا کہ جو بس کائنات یوں ہی چل رہی ہے، یعنی باضابطہ کی تخلیق ہوئی ہے اور کوئی خالق بھی ہے، ایسا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس واقعے سے متعلق الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا، ایسا نہیں ہے کہ کچھ ایسا کی معاملہ ہے. ربی الذی یحیی و یمیت یعنی اللہ ہی ہے جو موت اور حیات کو بھی پیدا کیا ہے، اور وہی کسی کو موت دیتا ہے اور وہی کسی کو زندہ کرتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات
یعنی موت اور حیات کو خلق کیا اللہ نے. موت اور حیات کوئی یوں ہی چیزیں نہیں ہیں, پیدا کیا رب العالمین نے ان کو. تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے جب بادشاہ سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, تو اپنی بے وقوفی کا اظہار کیا اس نے کہ میں بھی پیدا کرتا ہوں, میں بھی زندہ کرتا ہوں. اور کیسے کیا اس نے؟ ایک شخص کو ایسی ہی جس کا کوئی گناہ نہیں, بلا کر کے مار دیا, اس کو قتل کر دیا اس کو. اور ایک شخص جو قید و بند کی زندگی جو گزار رہا تھا, اس کو بلا کر کے آزاد کر دیا کہ میں نے تمہیں بخش دیا ہے. ٹھیک ہے, کل بھی تو مرنے والا ہے نا, بچا پائے گا یہ؟ جب بچا پائے گا یہ؟ بالکل نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. شمس کا خالق رب العالمین ہے, اللہ نے پیدا کیا اس کو, وہ اللہ کے تابع ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے پیدا ہونے سے قبل ہی سے اسے مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر یہ ایسی نظام چل رہا ہے, ٹھیک ہے, تو کر کے بتلا دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا, یہ بہت اہم چیز ہے. چونکہ میں تفسیر بیان کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں, ہم مسلمان ہیں, یہ چیز اتنی اجنبیت والی نہیں معلوم ہوتی ہے. جب ہم باہر جاتے ہیں اور ایسے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو بالکل فلسفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ہاں, امریکہ میں ایک سائنسدان ہے, مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا ہے, بہت ہی معروف ہے اور فلکیات میں بہت درک ہے اس کو. جسمانی طور پر کافی عوارض ہیں اس کو, ہاتھ پیر سے معذور ہے, بیٹھا رہتا ہے. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے, اس لیے میں نام نہیں بتا رہا ہوں کہ جو ہے ریکارڈ ہو رہی ہے بات, مجھے نام نہیں معلوم ہے قطعاً, میری زبان پہ نام نہیں آ رہا ہے, اور بہتر یہی ہے. لیکن اس شخص نے کہا کہ میری جو معلومات ہیں فلکیات میں, میرا جو علم ہے, میرا جو تجربہ ہے, میں نے جو زندگی لگائی ہے اور میرا جو حاصل مطالعہ ہے, دو لفظوں میں اگر کہنا چاہوں تو میں یہی کہوں گا کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں ہے. اللہ المستعان. ایسی بات نہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کیا. ایک اہم بات ہے یہ, پوری کائنات سے متعلق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب القدر میں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو 6 دن ہیں, 6 دنوں میں کیا کیا پیدا کیا, اللہ کے رسول نے تفصیل سے بتلائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلق اللہ عز وجل التربۃ یوم السبت. ہفتے کے دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا مٹی کو ہفتے کے دن. وخلق فیها الجبال یوم الاحد. اتوار کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑوں کو خلق کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم الاثنین, پیر کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درختوں کو خلق کیا, پیدا کیا. وخلق المکروہ یوم الثلاثاء. پیر کے دن منگل کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی مکروہ, جو مکروہات ہیں ان کو خلق کیا اللہ تعالیٰ نے. بدھ کے دن نور کو خلق کیا اللہ تعالیٰ نے. جمعرات کے دن پورے جانوروں کو پھیلایا رب العالمین نے. اور جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو خلق کیا, وہ بھی عصر کے بعد. آخر الخلق, یہ الفاظ ہیں صحیح مسلم کے. اس لفظ پہ غور کیجیے, میں ایک اہم بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو. آخر الخلق کہا کون؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ بھی جمعہ کے دن عصر کے بعد فی آخر الساعۃ من ساعات الجمعہ, جمعہ کے آخری ساعتوں میں. اور آخر الخلق کہا. اب آپ ترتیب دیکھیں قرآن مجید کی, اقرأ بسم ربک الذی خلق, پھر خلق الانسان, یعنی پورے مخلوقات, الذی خلق پوری مخلوقات آ گئی اس میں, پھر خلق الانسان, یعنی ترتیب کے اعتبار سے بھی آخری ہے. اور حدیث کی آپ جوڑ کر کے دیکھیں آپ, اللہ اکبر. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہفتے کو, اتوار کو, پیر کو, منگل کو, بدھ کو, جمعرات کو سب بیان کرنے کے بعد کہا کہ جمعہ کے دن وہ بھی آخری وقت میں انسان کو پیدا کیا, آدم کو. اللہ اکبر. اس آیت کریمہ میں بھی یہی ترتیب ہے, اور دونوں اللہ کی طرف سے ہیں. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اس نقطۂ نظر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق کیا, اور ترتیب کے ساتھ, ایک نظام کے ساتھ. تو ایسا نہیں ہے کہ کائنات یوں ہی وجود میں آ گئی ہے. اس کا ہمیں اعتراف کرنا چاہیے, اقرار کرنا چاہیے, ایمان لانا چاہیے. اور پھر جہاں اس تعلق سے ہم خلل دیکھتے ہیں وہاں لوگوں کو یہ بات رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو خلق کیا ہے. یہ ایک بات رہی. دوسری بات جو مجھے آپ بتلانی ہے آج کے درس میں وہ یہ
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے خلق کیا، جس نے پیدا کیا. اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد رب العالمین نے دوسری آیت کریمہ میں بیان فرمایا الذی خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا من علق، علق سے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کئی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. یہاں اللہ نے الانسان کہا. قرآن مجید میں الانسان 50 سے زائد مقامات پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. ہم جب قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اس بات کا ہمیں علم ہونا چاہیے کہ لفظ الانسان قرآن مجید میں جو 50 سے زائد مرتبہ مذکور ہے وہاں کیا مراد ہے؟ کیا الانسان سے صرف آدم مراد ہوتے ہیں؟ الانسان سے کیا پوری دنیا کے سارے انسان مراد ہوتے ہیں؟ الانسان سے صرف مومن مراد ہوتے ہیں؟ الانسان سے صرف کافر مراد ہوتے ہیں؟ اس کا ہمیں سیاق سباق کے ذریعے سے علم ہونا چاہیے. ہم 50 آیتیں آپ کے سامنے بیان کر کے یہ نہیں بتلا سکتے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور نہ ہی وہ اصل ہمارا موضوع ہے. بس یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ الانسان جو یہاں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے مراد آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جیسے کہ اہل علم کہتے ہیں، امام قرطبی نے کہا رحمہ اللہ. اور صرف آدم نہیں بلکہ آدم کے ساتھ ان کی ذریت بھی اس میں داخل ہو جاتی ہے. لیکن قرآن مجید میں الانسان جہاں بھی آتا ہے وہاں صرف آدم ہی مراد ہیں یا پورے بنو نو انسان مراد ہیں یا جو ہے صرف کافر اور مسلمان مراد ہیں؟ یہ یقیناً آیت کریمہ جو آپ اختیار کریں گے اس میں جہاں لفظ الانسان ہوگا اس اعتبار سے وہ معنی مفہوم لیا جائے گا. تفاسیر میں اس کی طرف نشاندہی کی جاتی ہے. قرآن مجید میں کبھی الانسان کہا جاتا ہے اور عمومی معنی لیا جاتا ہے، عموم کہ سب مراد ہوتے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی، سارے انسان اس کے اندر آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الرحمن میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان. وہاں صرف کافر مراد ہیں یا صرف مسلمان مراد ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ پورے انسان مراد ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الدہر کی ابتدائی آیت میں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک وہ بھی وقت آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں الانسان سے سارے انسان عموم. سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. الانسان سارے انسان عموم ہیں. کبھی قرآن میں الانسان یہ لفظ آتا ہے، یہ کلمہ آتا ہے اور اس سے مراد صرف اہل اسلام مسلمان. ہاں کبھی کبھار اس میں کافر بھی داخل ہو جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ العنکبوت میں بیان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. آگے کی آیت کا جو ٹکڑا ہے وہ بتلا رہا ہے کہ وہاں کون مراد ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے انسان کو یہ وصیت کی، یعنی ایک اس شخص کو جو اللہ پر ایمان لاتا ہے، کہ ان کے والدین سے اچھا برتاؤ کرے. ہاں اگر وہ اس تعلق سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس کو شرک کی طرف ابھارتے ہیں، شرک پر مجبور کرتے ہیں، پھر ایسی صورت میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. کبھی کبھار لفظ الانسان آتا ہے اور بالخصوص مکی صورتوں میں آپ دیکھیں گے الانسان عمومی طور پر کفار مراد ہوتے ہیں. قرآن مجید میں کبھی الانسان یہ کلمہ آتا ہے اور اس سے مراد صرف مسلمان. ہاں کبھی کافر اس میں داخل ہو جاتے ہیں، جیسے سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. یہ اس آیت کریمہ کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ یہ کس سے کہہ رہا ہے. حالانکہ یہ عمومی خطاب ہے، عمومی وصیت ہے، عمومی نصیحت ہے، لیکن ظاہر بات ہے یہ اس سے نصیحت ہے جو کہ ایک مسلمان ہے، کہ اگر اس کے والدین کافر ہیں اور وہ اپنے والدین ہونے کے اعتبار سے اس بنیاد پر اپنے بیٹے کو کفر اور شرک پر مجبور کرتے ہیں اور جبراً وہ اس سے کروانا چاہتے ہیں، تو پھر اس سے وہ کسی طور پر بھی اپنے والدین کی اطاعت کا حصہ اس میں نہیں رہے گا.
قرآن مجید میں کبھی لفظ الانسان آتا ہے اور عمومی طور پر مکی صورتوں میں جو الانسان کلمہ آتا ہے عمومی طور پر اس سے مراد کافر ہی ہوتا ہے. ایسا کوئی ضروری نہیں، کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مریم میں کہ ایک کافر یہ کہتا ہے کہ کیا میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے زندہ کرے گا؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْئًا. ایک انسان یہ کہتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا کرے گا کیا میرے مر جانے کے بعد؟ تمہارا وجود ہی نہیں تھا. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. اس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا، دوبارہ لوٹائے گا تم کو، اس سے ہلکی چیز ہے. إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. تو یہ ایک عمومی طور پر قرآن مجید میں لفظ الانسان جب آتا ہے تو کفار ہی مراد ہوتے ہیں عمومی طور پر مکی صورتوں میں. اللہ رب العالمین نے سورہ زخرف میں بیان فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ کسی اور کا بھی حصہ لگا دیتے ہیں. انسان صریح کفر کرنے والا ہے، واضح کفر کرنے والا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. سورۃ الانفطار کے آغاز میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو اس سے مراد وہی ہے. تو ایسے قرآن مجید میں دیکھنا پڑے گا. ابھی جس سورہ کی ہم تفسیر کر رہے ہیں سورۃ العلق، اب اس میں دیکھو اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، وہاں الانسان عموم. اور اسی سورہ میں ہے کلا ان الانسان لیطغی، وہاں الانسان سے مراد عموم نہیں ہے، نہ ہی اس کے اندر سارے مسلمان آ جاتے ہیں، کافر مراد ہے. اور اس کے شان نزول اٹھا کے دیکھیں گے تو ابو جہل مراد ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے الانسان کہہ کر کے یہاں تو عام رکھا ہے. اس آیت کریمہ کی جو دوسری آیت کریمہ ہے تفسیر سے متعلق بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم آنے والی 11ویں نشست میں اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم جس مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اس تفسیر کو اللہ تعالیٰ مقبول کریں. اللہ تعالیٰ میرے اور دیگر لوگوں کے حق میں نفع بخش بنائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تفسیری معلومات سے پیچھے جن کی خدمات ہیں، معاونین ہیں، ہمارے والدین ہیں، اساتذہ ہیں، ہمارے یہ اخوان ہیں اور ہماری اہلیہ اور ہمارے بچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.